بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بیوی کو مار کے میکے چھوڑ آیا۔ میرا ایک 7 ماہ کا بیٹا تھا، میں نے وہ بھی اس سے چھین لیا۔ دراصل میں گھر والوں کے روز روز کے طعنوں سے تنگ آ چکا تھا۔ تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی، تمہاری بیوی سارا دن سوئی رہتی ہے، تمہاری بیوی ایسی، تمہاری بیوی ویسی۔ مجھے بھی ایسے ہی لگنے لگا۔ میں بھی اس سے کہنے لگا تھا، آخر تم کیا کرتی ہو سارا دن؟ برتن، کپڑے، گھر کی صفائی تو کام والی کر جاتی ہے، سارا دن لیٹی رہتی ہو۔ اس کے جانے کے بعد آج میری پہلی رات کا آغاز تھا۔ میرے پہلو میں کوئی مجھے اپنی شرارتوں سے ہنسانے والا نہیں تھا۔ بچہ ضرور تھا جن کو میں نے کھانا کھلا کر سلایا تھا۔ دودھ پلانے سے لے کر بچے کو سلانے تک مجھے کیا کیا کرنا پڑا۔ میں اٹھا اور کچن میں گیا۔ فیڈر کو صابن سے دھو کر میں نے چولہے پر دودھ بنانے کے لیے پانی گرم کیا۔ اٹھا اور کچن میں گیا۔ فیڈر کو صابن سے دھو کر میں نے چولہے پر پانی چڑھایا۔ پھر دودھ بنانے کے لیے نیم گرم پانی کیا۔ اس میں پاؤڈر ڈالا، تب کہیں جا کر ایک فیڈر تیار ہوا۔ دودھ پلانے کے بعد میں اسے کندھے سے لگا کر تھپکتا رہا تاکہ دودھ ہضم ہو سکے۔ پھر اس کا پیمپر تبدیل کرنے کے لیے اسے لٹایا تو معلوم ہوا کہ بچے نے پیمپر خراب کیا ہوا ہے۔ اسے باتھ روم میں جا کر صاف کر کے واپس آیا تو اس نے دودھ کی الٹی کر دی۔ میں جلدی سے رومال اٹھانے کو لپکا۔ خیر اس کو پیمپر دوبارہ لگایا اور بازو میں جھلا کر سلانے لگا۔ دودھ ابال کر اسے ٹھنڈا کیا اور فریج میں رکھ دیا۔ وہ ہوتی تو کھانا بنا کر میرے ہاتھوں میں تھما دیتی، لیکن اب اتنے جھمیلوں میں کون پڑے۔ ابھی میں اپنی روٹی پکا کر کھا لوں گا، لیکن آٹا ابھی تو وہ گوندنا پڑے گا۔ شکر ہے سالن تو پکا پڑا ہے، بس کٹوری میں ڈال کر اوون کا بٹن ہی دبانا ہے۔ میں ذرا بیڈ سے بکھیرا اٹھا لوں۔ پیمپر، فیڈر، شیٹس وغیرہ کو ان کی مخصوص جگہ پر رکھا اور روٹی نہیں کھائی۔ صبح آفس جانے کے لیے کپڑے بھی تو استری کرنے ہیں۔ میں ابھی پریس شرٹ کر رہا تھا کہ بیٹا رونے لگا۔ اب کی بار میں نے اس کو جھولی میں ڈالا اور جھولا جھلانے لگا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ اللہ اللہ کر کے بچے کو سلایا اور ایک ریسٹورنٹ پہ کال کر کے کھانا ڈیلیور کرنے کا آرڈر دیا اور آدھے گھنٹے بعد کھانا آ گیا تھا۔ میں نے اس کو جلدی جلدی کھا کے کھانا ختم کر دیا، کیونکہ مجھے پتہ تھا اگر میرا بیٹا دوبارہ جاگ جاتا تو کھانا پڑا رہ جائے گا۔ پھر دوبارہ گرم کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے اور مشقت بھی۔ مجھے اکتاہٹ ہونے لگی۔ گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ میں بستر پر گر گیا۔ مائرہ وہ چادر الماری سے نکال دو۔ میں اوڑھ کر سونا چاہ رہا ہوں، لیکن نہیں، اب خود ہی اٹھ کر لینی پڑے گی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یو پی ایس جواب دے گیا اور پنکھا بھی بند ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ گرمی کے سبب میرا بیٹا جاگ جاتا اور چلانے لگتا، میں نے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور جھٹ سے دستی پنکھا الماری سے نکال لیا۔ میں اس کو پنکھا جھلنے لگا اور ساتھ ساتھ نیند کی شدت سے خود بھی جھولنے لگا۔ 12 بجے بجلی آئی اور میں فوراً ہی سو گیا۔ 2 بجے بیٹے کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ اچانک سے جاگنے پر میرے سر میں درد ہونے لگا۔ اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں سستی سے اٹھا اور اسے ڈبے کا دودھ بنا کر پلایا۔ 2:30 بجے کے قریب بیٹا سو گیا اور میں بھی اس کے ساتھ سو گیا۔ بیٹا کب جاگا اور کب تک روتا رہا مجھے نہیں معلوم، البتہ جب صبح 8 بجے آنکھ کھلی تو وہ رو رہا تھا۔ اس کے پیمپر سے مواد نکل کر چادر میں جذب ہو رہا تھا۔ جلدی سے اٹھا، پیمپر تبدیل کیا، دودھ پلایا، بیڈ شیٹ کو دھویا اور ایک دھلی ہوئی بیڈ شیٹ بچھائی۔ 8:30 بج چکے تھے۔ ناشتے میں دہی کھاتا تھا، وہ مائرہ گھر میں ہی بنا لیتی تھی، پتہ نہیں کس دن بناتی تھی۔ میں نے چائے بنانے کی غرض سے برتن میں دودھ انڈیلا اور سوچنے لگا کون سا وقت تھا جب مائرہ مصروف نہیں ہوتی تھی۔ میری خدمت میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دی۔ صرف وہی 3 کام تو نہ تھے جن کے لیے میں نے نوکرانی رکھ کر دی تھی۔ ایک بچے کو سنبھالنا ہی کافی تھا اس کو تھکن سے چور کرنے کے لیے، لیکن وہ مجھے وقت پر کھانا دیتی تھی۔ میں تھک جاتا تو مجھے دباتی بھی تھی، میں اداس ہوتا تو مجھے ہنساتی بھی تھی اور میری دل جوئی بھی کرتی تھی۔ کاروباری معاملات میں کشمکش میں پڑ جاتا تو میرا حوصلہ بندھاتی اور کہتی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ میں سوچوں میں گم تھا۔ دودھ ابل کر نیچے گرنے لگ گیا۔ میں آہستہ آہستہ شیلف پر کپڑا لگانے لگا اور سوچنے لگا جب میں اس سے کہتا تھا تم کرتی کیا ہو سارا دن، تمہارے جسم میں کیوں درد کرنے لگا، کون سا پہاڑ ڈھایا ہے تم نے، اور وہ پہلو بدل لیتی، شاید میرے طنز یا جملوں پر آنسو بہاتی ہوگی
مگر میں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ پھر کچھ دیر بعد خود ہی موڈ بدل کر میرے چہرے پر جھک جاتی۔ آئی لو یو تو میں جواباً مسکرا دیتا اور وہ اصرار کرنے لگتی، نہیں آپ آئی لو یو ٹو بولیں۔ مجھے اس کی شرارتیں یاد آنے لگیں۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور کام پہ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے چھٹی کر لی، اور وہ سب اپنے کمروں میں مشغول تھے، جو ابھی کل ہی مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی۔ کسی نے مجھے چائے کا ایک کپ بھی بنا کر دینے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے بچے کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی ان راستوں پہ دوڑا دی جو راستے مجھے ہمیشہ کے لیے مائرہ کے ساتھ جوڑنے والے تھے۔ وہاں جا کر میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، اور ہمیشہ کی طرح اس نے بڑا دل کر کے میرے ساتھ چلی آئی۔ میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ٹھیک ہے، سب کا حق آپ پر ہے، سب آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حق آپ پر، آپ کی بیوی کا ہے۔ اس کو ٹائم دیں، اس سے پوچھیں، اس کی دل جوئی کریں۔ سارا دن بغیر مزدوری کے بنا لالچ اور آپ کے بچوں کی، آپ کے خاندان کی وہ خدمت کرتی رہتی، اور بدلے میں اسے کیا ملتا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں۔ اس لیے اپنی بیوی کو ٹائم دیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، گھر والوں کے سامنے اس کی عزت کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس کی عزت کریں۔